پیش خدمت ہے شیطانی گڑیا، مکمل کہانی، رائٹر نازیہ شازیہ۔ ارے واہ، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، زویا نے اپنے بابا سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ کو یہ گھر پسند آیا، بلال نے اپنی بیٹی زویا سے کہا۔ مسٹر زید کا پورا کنبہ آج اس 10 کنال کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تھا۔ مسٹر زید کے 3 بیٹے تھے، مزمل سب سے بڑا، اس سے چھوٹا بلال اور سب سے چھوٹا زین۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن ثانیہ تھی جس کی طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق ہو جانے کے بعد ثانیہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مزمل کی ایک بیٹی سارہ اور ایک بیٹا سعد تھے۔ بلال کی ایک ہی بیٹی زویا تھی اور زین کا ایک بیٹا تھا، فہد۔ سب بچوں کی عمر میں 1-2 سال کا فرق تھا۔ سب سے بڑی سارہ تھی جس کی عمر 14 سال تھی۔ امی، یہ دیکھیں مجھے کیا ملا، زویا خوشی سے چلاتی ہوئی اپنی امی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ گڑیا بہت خوبصورت تھی۔ اس کے سنہرے بال، گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بیٹا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ مسز بلال تجسس آمیز لہجے میں زویا سے پوچھ رہی تھی۔ امی، وہ جو سامنے بڑا سا درخت ہے نا، اس کے نیچے یہ پڑی ہوئی تھی، زویا نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت کی کارستانی ہے، آپ اس گڑیا کو باہر پھینک دیں، رضیہ مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ رضیہ، ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جا کے اپنا کام کرو۔ رضیہ منہ بنا کر چلی گئی۔ امی، کیا میں اسے رکھ لوں؟ زویا نے اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جاؤ اپنے کمرے میں رکھ لو، مسز بلال نے جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور تجسس کے ملے جلے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے جب سب سو رہے تھے، زویا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے شیلف پر رکھی ہوئی گڑیا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ اس گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ شیلف سے خود نیچے اتر گئی اور کمرے سے باہر کی جانب چل پڑی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ گڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس گڑیا کے اندر سے ایک سایہ نکل کر کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا اور پھر 5واں۔ ان سب کی شکل بہت ہیبت ناک تھی۔ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی جس کے لمبے لمبے بالوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کی آنکھیں باہر لٹک رہی تھیں اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کا سر آگے کی طرف تھا اور دھڑ پیچھے کی طرف تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے خون رواں تھا۔ ان سب نے ایک اونچا کہکہا لگایا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئے۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی۔ وہ کرسی سے اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ ثانیہ خوابوں کی دنیا کا سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے کمبل میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر گئی اور پھر ہمت کر کے آگے بڑھی اور کمبل کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، پر بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ یکدم ثانیہ کو بیڈ کے نیچے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ثانیہ کانپنے لگی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، پر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ بہت چیخی چلائی، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ ویسے کا ویسے ہی جام رہا۔ کمرے کا بلب اب بند ہو گیا تھا، پھر جلا، پھر بند ہو گیا۔ ایسا مسلسل ہونے لگا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلب اب مکمل طور پر بند ہو گیا، جبکہ رونے کی آواز بہت تیز ہو گئی۔ ثانیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کے کانوں کا پردہ پھٹ جائے گا۔ اچانک رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلب بھی جل گیا۔ ثانیہ نے چاروں اطراف نظر گھما کر دیکھا، پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ثانیہ نے ہمت کی اور بیڈ کی جانب چل دی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر ثانیہ بیڈ کے نیچے جھکی، پر نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی ثانیہ اوپر اٹھی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے لمبے لمبے بالوں نے اسے ڈھانپ رکھا تھا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں وہی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت اونچا اونچا رونے لگی، جبکہ وہ گڑیا اونچی اونچی گانا گانے لگی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ پھر ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔
سورج کی کرنیں جب ثانیہ کی آنکھوں پر پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ صبح ہو گئی تھی اور ثانیہ فرش پر پڑی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی اور زویا کے کمرے میں پہنچی جہاں زویا اسی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھوں سے وہ گڑیا کھینچی۔ پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے میری گڑیا کو۔ زویا اونچی اونچی رونے لگی۔ مسز بلال کو زویا کے رونے کی آواز آئی۔ یہ زویا کو کیا ہوا؟ پارسا زویا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا زویا؟ پارسا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، امی یہ دیکھیں، پھپھو میری گڑیا کھینچ رہی ہیں۔ نہیں پارسا بھابھی، یہ گڑیا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو باہر پھینک دیں۔ ارے چل، تو سدا کی ہے ہی پاگل، چل یہاں سے دفع ہو، پارسا چلائی۔ نہیں بھابھی، میری بات سنیں۔ اس سے پہلے ثانیہ کچھ بولتی، پارسا نے ثانیہ کے منہ پر زوردار تمانچہ لگایا۔ ثانیہ منہ کے بل فرش پر گر گئی۔ بلال بلال، پارسا چلائی۔ شور سن کر بلال آ گیا۔ دیکھو تمہاری بہن نے میری بیٹی کو مارا ہے اور مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ نہیں نہیں بھائی، بھابھی جھوٹ بول۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ کچھ بولتی، بلال نے ثانیہ کو پکڑا اور فرش پر گھسیٹتا ہوا اسے اس کے کمرے میں لے آیا اور اسے کمرے میں لاک کر دیا۔ بھائی میری بات سنیں، وہ گڑیا اچھی نہیں ہے، اس کو پھینک دیں۔ مگر ثانیہ کی کسی نے نہ سنی۔ ثانیہ کی ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی، باپ عیاش قسم کا آدمی تھا، بھائی اپنی بیویوں کے غلام تھے۔ بیچاری ثانیہ کو کمرے میں سارا دن لاک کر دیا جاتا، بعض اوقات تو اسے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملتی۔ ثانیہ دروازہ بجاتی رہی، روتی رہی، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا۔ بھوک کے مارے ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ گڑیا ثانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تمہیں چاہیے کیا؟ ثانیہ چلائی۔ وہ گڑیا چپ چاپ کھڑے ثانیہ کو تکے جا رہی تھی۔ پھر ثانیہ نے جو منظر دیکھا اس نے اس کا دل دہلا دیا۔ اس گڑیا نے چھلانگ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ پھر اس نے ایک چاقو پکڑا اور اپنے پیٹ میں مارا۔ اس کے پیٹ سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کو چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو کھانا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بھوکی بلی کی طرح کھانے پر جھپٹی اور کھانا کھانے لگی۔ پیٹ بھرنے کے بعد ثانیہ کے ذہن میں گڑیا والا واقعہ ایک مرتبہ پھر گردش کرنے لگا۔ اسے گھر والوں کی بہت فکر تھی۔ اس کے ذہن میں کسی عامل سے رجوع کرنے کا خیال آیا، لیکن اس کے پاس کسی عامل کا نمبر بھی تو نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس موبائل تھا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ لیونگ روم میں رکھے ہوئے لیپ ٹاپ میں کسی عامل کو تلاش کر سکتی ہے۔ اس نے دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کاپی پکڑی اور لیونگ روم کے جانب چل پڑی۔ لیپ ٹاپ میں سے اسے 2 سے 3 عامل کے نمبر مل گئے تھے۔ لیپ ٹاپ کے پاس ہی کسی کا موبائل پڑا ہوا تھا جو ثانیہ اپنے ساتھ اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ لیونگ روم سے نکلتے ہوئے ثانیہ کو مسز مزمل نے دیکھ لیا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ پارسا بھابھی کو پیاس لگی، لیکن پاس رکھے ہوئے جگ میں پانی نہیں تھا، لہٰذا وہ پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ پانی پینے کے بعد جیسے ہی پارسا واپس مڑی تو زویا کی گڑیا سامنے شیلف پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا نے اپنی گڑیا کہاں رکھ دی؟ پارسا بولی۔ ابھی وہ گڑیا کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ گڑیا خود بخود ہنسنے لگی۔ پارسا نے جب غور کیا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ اپنی پلکیں بھی جھپکا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارسا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک اس گڑیا کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر پارسا کانپنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گڑیا اب گانے لگی۔ گڑیا کے گانے کی آواز اب تیز ہونے لگی۔ پارسا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ہمت کر کے باہر کی جانب بھاگی، مگر کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پارسا کو اپنے کندھے پر کچھ محسوس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے پتا چلا کہ وہ کوئی اور نہیں، زویا کی گڑیا تھی۔ گڑیا نے چاقو نکالا اور پارسا کے گلے پر دے مارا۔ پارسا لرزتے ہوئے نیچے گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ پھر گڑیا نے پارسا کے گلے سے چاقو نکال دیا تو پارسا کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹ گیا۔ پھر گڑیا نے اپنا منہ پارسا کے گلے کو لگا لیا اور اس کا خون پینے لگی۔ جب پارسا کا جسم خون سے اچھی طرح نچڑ گیا
तो गुड़िया ने गले की उस जगह पर जहाँ चाकू मारा था वहाँ चाकू की नोक रखी और चाकू को धकेलते हुए पारसा का पूरा जिस्म चीर दिया। पूरा गोश्त निकलकर बाहर लटकने लगा। गुड़िया पारसा का गोश्त खाने लगी। पारसा तो कब की इस दारे फानी से कूच कर चुकी थी। सानिया कमरे में आकर बेड पर बैठी और एक के बाद दूसरे आमिल का नंबर मिलाया। दोनों ही ने फोन ना उठाया। खुशकिस्मती से तीसरे आमिल का नंबर मिल गया। दुआ सलाम के बाद सानिया ने आमिल साहब को पूरी कहानी सुनाई। वाज़ेह है कि वो गुड़िया सबकी जान लेना चाहती है, लेकिन एक हैरानी की बात है, वो तुम्हें कुछ कह नहीं रही, बस ज़हनी अजियत पहुंचा रही है, जिससे ये साबित होता है कि वो तुम्हारी खैर खा तो नहीं, लेकिन वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, जिसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। दूसरा ये कि तुम्हारे घर वालों को इससे ज़्यादा खतरा है। नमाज की पाबंदी करो, मैं जल्द तुम्हारे घर आने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर आमिल साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद सानिया के कमरे में मिसेस मुजम्मिल दाखिल हुई। क्या चुरा कर भागी थी? पाकीज़ा भाभी ने सानिया से सवाल किया। नहीं भाभी, कुछ नहीं, मैं वो बस चोरी कर रही थी, तुझे मैं बताती हूँ। ये कहकर पाकीज़ा भाभी ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी ने पास रखा डंडा उठाया और सानिया को मारने लगी। सानिया बेचारी मुसलसल रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन भाभी ने एक ना सुनी। सानिया को मारने के बाद पाकीज़ा भाभी कमरे से चली गईं और सानिया बेचारी दर्द के मारे उठ भी नहीं पा रही थी और फर्श पर लेटी कराह रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद रजिया सानिया के लिए खाना लेकर आई तो सानिया को फर्श पर लेटे देखा। सानिया की आंखें बंद थी। बीबी जी, खाना ले आई हूँ, खाना खा लें। मगर सानिया ने कोई जवाब नहीं दिया। बीबी जी, क्या हुआ है आपको? रजिया ने सानिया के मुंह पर पानी के छींटे मारे तो सानिया ने अपनी आंखें खोल दी। बीबी जी, क्या हुआ था आपको? वो ज़रा चक्कर आ गए थे। बीबी जी, मैं जानती हूँ, पाकीज़ा बीबी ने आपको मारा था। मैंने उनको आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। रजिया, इन बातों को छोड़ो। तुमने जोया के पास वो गुड़िया देखी थी? जी मैंने देखी, पर वो गुड़िया मुझे कोई आम गुड़िया नहीं लगती है, रजिया ने जवाब दिया। रजिया, तुमने सही बोला, वो कोई आम गुड़िया नहीं, वो शैतानी गुड़िया है जो घर में मौजूद सब लोगों को मारना चाहती है, पर कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। अब आप रोटी खा लें, मैं चलती हूँ। ये कहकर रजिया कमरे से बाहर चली गई और सानिया खाना खाने लगी। सुबह के 9 बजे घर की घंटी बजी। एक आमिल साहब तशरीफ लाए। जी कौन? मैं अहमद हूँ, मुझे सानिया बेटी ने बुलाया है। गालिबन आपके घर में शैतानी ताकतों का राज है। अहमद साहब मुजम्मिल से मुखातिब थे। रुकें जरा, गार्ड इधर आओ, मुजम्मिल चिल्लाया। इसे धक्के देकर घर से निकालो। इसको अंदर क्यों आने दिया? साहब मेरी बात सुने, आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। अरे चल चल, बहुत देखे हैं तुझ जैसे, मुजम्मिल ने सख्त लहजे में कहा। गार्ड ने अहमद को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रजिया, सानिया को बुलाओ, मुजम्मिल चीखा। जी साहब, बुलाती हूँ। रजिया भागती हुई गई और सानिया को ले आई। सब घर वाले जमा हो गए थे सिवाय पारसा के। बदकार, कौन था वो अहमद? वो बहरूपिया तेरा यार है ना? मुजम्मिल चिल्लाया। मुजम्मिल, मैंने भी सानिया को किसी से बात करते सुना था, शायद कोई अहमद नामी आदमी था। ये सुनते ही मुजम्मिल ने सानिया के मुंह पर तमाचा रसीद किया। नहीं भाई, वो आमिल साहब हैं। वो मैंने ही उनको बुलाया था, क्योंकि वो ना हमारे घर में गुड़िया है एक। वो सानिया से बोला नहीं जा रहा था। क्या वो लगा रखी है? सीधी बात बता। इस वक्त जैन चिल्लाया। भाई, हमारे घर में एक गुड़िया है, इस पर शैतानी ताकतों का साया है। आपको यकीन नहीं तो रजिया से पूछ लें, सानिया ने रोते हुए जवाब दिया। सनम यानी जैन की बीवी ने रजिया को बुलवाया। अब पूछो इससे जो पूछना है, सनम बोली। रजिया, बताओ इनको, वो गुड़िया शैतानी है ना? सानिया बोली। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, रजिया ने जवाब दिया। सानिया ने रजिया की तरफ हैरत से देखा। सुन लिया अब? पाकीज़ा बोली। ये सुनकर मुजम्मिल ने बेचारी सानिया को खूब पीटा, जबकि पाकीज़ा और सनम पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी। बेचारी सानिया किसी लाचार जानवर की तरह मार खाती रही। पाकीज़ा आंटी, आपने मामा को कहीं देखा? जोया रोते हुए बोली। नहीं बेटा,
میں نے نہیں دیکھا، پاکیزہ بولی۔ ماما مجھے نہیں مل رہی، زویا بولی۔ اچھا بیٹا میں دیکھتی ہوں، آپ روئیں نہیں۔ بہت دیر تک پاکیزہ اور باقی سب گھر والے پارسا کو ڈھونڈتے رہے، مگر پارسا نہیں ملی۔ بلال بھی گھبرا گیا تھا۔ اچانک چیخ کی آواز آئی۔ یہ تو زویا کی آواز ہے، بلال بولا۔ سب نے زویا کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی۔ زویا اندر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ بلال نے زویا سے سوال کیا۔ زویا نے بیڈ کے نیچے اشارہ کیا۔ بلال نے جب بیڈ کے نیچے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں پارسا تھی۔ بلال نے اسے باہر نکالا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پارسا کو کسی جانور نے چیر پھاڑ دیا ہو۔ پارسا کی بہت بری حالت تھی۔ بلال تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ہو نہ ہو یہ کام اسی بدکار ثانیہ کا ہے، صنم بولی۔ یہ سنتے ہی بلال ثانیہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ میری بیوی کو کیوں مارا تو نے؟ بتا۔ بلال ثانیہ کے بال کھینچتے ہوئے بولا۔ نہیں بھائی، بھابھی کو میں کیوں ماروں گی؟ مجھے پتا تھا یہ نہیں مانے گی۔ بلال بھائی آپ پولیس کو بلائیں، پاکیزہ بولی۔ نہیں نہیں، پولیس کو مت بلانا، میں نے نہیں مارا بھابھی کو۔ ثانیہ بلال کے پاؤں میں پڑ گئی۔ بلال نے فون کر کے پولیس کو بلا لیا اور کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی۔ مجھے بچا لیں بھائی، مجھے بچا لیں بھابھی۔ ثانیہ باری باری سب کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی رہی۔ میں آپ لوگوں کی باندی بن کر رہوں گی، مجھے بچا لیں۔ ثانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مزمل پولیس کو اندر لے آیا۔ یہ ہے قاتل۔ مزمل نے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ چلو لگاؤ اس کو ہتھکڑیاں، انسپکٹر شاہد نے کہا۔ پولیس نے ثانیہ کو ہتھکڑیاں لگا دیں۔ میں نہیں جاؤں گی، میں قاتل نہیں ہوں، مجھے بچا لیں۔ ثانیہ روتے ہوئے بول رہی تھی، مگر کسی نے بیچاری کی ایک نہ سنی۔ پولیس ثانیہ کو گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ زویا کی گڑیا کو ایک خوفناک عورت نے، جس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ گڑیا کی آنکھوں سے خون نکل رہا تھا۔ جس کرسی پر وہ گڑیا بیٹھی تھی وہ تیز تیز ہلنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس نیچے گر گیا۔ فہد جو کمرے میں لیٹا تھا اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ ابھی سب کھڑے ثانیہ کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ٹی وی لاؤنج میں لگا فانوس اپنے آپ ہلنے لگا اور دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ سب اچانک پیچھے ہو گئے۔ فانوس کے نیچے سے خون خود بخود نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سب حیران و پریشان ہو گئے۔ کہیں ثانیہ سچ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ گھر میں شیطانی قوتوں کا ڈیرا ہے؟ پاکیزہ نے سوچا۔ نہیں، وہ تو تھی ہی جھوٹی۔ یہ سوچ کر پاکیزہ نے اپنے خیال کو جھٹلا دیا۔ مزمل کے فون پر گھنٹی بجی۔ جی السلام علیکم۔ فون پر کسی اجنبی کی آواز تھی۔ آپ مسٹر زید کے بیٹے بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں، مزمل نے جواب دیا۔ کار ایکسیڈنٹ کے باعث مسٹر زید انتقال کر گئے ہیں۔ کیا؟ مزمل کے منہ سے یکدم نکلا۔ کیا ہوا مزمل؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ ابو نہیں رہے، مزمل نے روتے ہوئے جواب دیا۔ صنم کو فہد کے رونے کی آواز آنے لگی۔ صنم کمرے کی جانب بھاگی۔ جب صنم نے دروازہ کھولا تو دل دہلا دینے والا منظر اس کا منتظر تھا۔ فہد کے منہ سے خون نکل رہا تھا جس سے پورا بستر تر تھا۔ فہد میرے بچے، کیا ہوا؟ صنم چیخی۔ صنم نے فہد کے قریب آ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ صنم نے فہد کی ناک کے قریب اپنا ہاتھ کر کے اس کی سانس کو دیکھا تو فہد کو سانس بھی نہیں آ رہی تھی۔ زین، زین، صنم چلائی۔ سب صنم کے کمرے کی جانب بھاگے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ زین نے پوچھا۔ صنم نے فہد کی طرف اشارہ کیا۔ زین فہد کے قریب گیا اور اس کا معائنہ کیا۔ زین فرش پر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ گڑیا کی کرسی تیز تیز ہل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خون کے دھارے رواں تھے۔ اس کے چہرے پر غصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر زید کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایک ساتھ تین جنازے اس گھر سے نکلے تھے۔ بلال، مزمل، زین اور صنم کی حالت بہت ابتر تھی۔ پاکیزہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ ثانیہ کہیں سچ تو نہیں بول رہی تھی، کہیں اس کی بد دعا تو نہیں لگ گئی، لیکن ہر بار وہ یہ سوچ کر اپنے خیالات کو جھٹلا دیتی کہ ثانیہ تو تھی ہی بدکار، جھوٹی اور مکار۔ ادھر ثانیہ بیچاری رو رو کر دہائیاں دیتی رہی کہ اس نے بھابھی کا قتل نہیں کیا۔ انسپکٹر سمینا بولی، دیکھ لڑکی، ہم تجھ سے سیدھی طرح پوچھ رہے ہیں، سچ سچ بتا دے، ورنہ ہمارے پاس سچ اگلوانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ مگر ثانیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو، یہ ایسے نہیں مانے گی، اس کی ذرا خاطر تواضع کرو۔
इंस्पेक्टर चिल्लाई। इंस्पेक्टर शाहिद एक तरफ खड़ा सानिया को घूर रहा था, लिहाजा सानिया को खूब पीटा गया, डंडों से, जूतों से, यहाँ तक कि बेचारी को कोड़े भी मारे गए। सानिया रोती जाती और अपनी बेगुनाही का ढंढोरा पीटती जाती, मगर किसी ने एक ना सुनी। हाँ भाई, मानी कि नहीं? इंस्पेक्टर समीना ने सवाल किया, मगर जवाब नफी में आया। इसको जिंदान में डाल दो, 2-3 दिन वहाँ रहेगी ना तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। इंस्पेक्टर समीना ने हुक्म दिया और सानिया को जिंदान में डाल दिया गया। शाम हो चुकी थी। घर में सन्नाटे का राज था। हर कोई अपने कमरे में बंद था। पाकीज़ा साद और सारा को खाना देने गई तो कमरे में सिर्फ साद था, सारा नहीं। बेटा साद, सारा कहाँ है? पाकीज़ा ने पूछा। साद ने कोई जवाब नहीं दिया और वहीं बेहोश हो गया। मुजम्मिल, मुजम्मिल, पाकीज़ा चीखी। क्या हो गया है? मुजम्मिल ने झुंझलाकर बोला। देखें साद को क्या हो गया है, पाकीज़ा ने रोते हुए जवाब दिया। अचानक पाकीज़ा के जहन में सानिया की बातें आ गई। वो जोया के कमरे की जानिब भागी। जैसे ही पाकीज़ा ने जोया के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि जोया अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी और पीछे कुर्सी पर बैठी गुड़िया कहकहे लगा रही थी। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और जगह जगह गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे। रात के 1 बजे जिंदान का दरवाजा खुला और एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। चलो सानिया बीबी, तुम्हें इंस्पेक्टर शाहिद बुला रहे हैं, सिपाही बोला। सानिया ने अपने जख्मी हाथों से दुपट्टा ओढ़ा और सिपाही के पीछे चल दी। एक कमरे में सानिया को ले जाया गया जहां इंस्पेक्टर शाहिद खड़ा था। देखो देखो कौन आया है, ज़हनसीब, ज़हनसीब, इंस्पेक्टर शाहिद बोला। सानिया ने अपना सर नीचे झुका लिया। अरे डरो नहीं, हम भी तुम्हारे अपने हैं। शाहिद सानिया की जानिब बढ़ा। देखें, दूर रहें मुझसे, मैं एक पाकीज़ा औरत हूँ, सानिया कांपते हुए बोली। इंस्पेक्टर शाहिद मुसलसल सानिया की जानिब बढ़ रहा था। सानिया दरवाजे की जानिब भागी, मगर दरवाज़ा तो बंद था। देखो, मेरी इज्जत का ख्याल करो, तुम्हारे घर में भी औरतें होंगी, सानिया रोते हुए बोली। अरे जिसके घर वालों ने उसकी इज्जत का ख्याल ना किया तो बाहर वाले खा ख्याल करेंगे। शाहिद का लहजा बहुत करख्त था। वो जानवर सानिया की जानिब बढ़ा और उसका दुपट्टा खींचकर नीचे गिरा दिया। पाकीज़ा ने देखा कि जोया खिड़की में खड़ी है और थोड़ा पीछे गुड़िया ऊंचे ऊंचे कहकहे लगा रही है। पूरा कमरा गोश्त के टुकड़ों और खून से भरा हुआ था। पाकीज़ा थोड़ा आगे बढ़ी तो देखा कि एक हैबतनाक औरत जिसकी आंखें बाहर लटक रही थीं, उसने शीशे का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था और पाकीज़ा की बेटी सारा के जिस्म के टुकड़ों को काट काट कर उसमें से गोश्त निकालकर खा रही थी और उसका खून पी रही थी। पाकीज़ा लरजते हुए पीछे हटी तो किसी चीज से टकराकर गिर पड़ी। जब पाकीज़ा ने गौर किया तो वो बिलाल का कटा हुआ सर था। ये देखकर पाकीज़ा के पसीने छूट गए। जोया ने पाकीज़ा की तरफ मुंह किया तो पाकीज़ा का कलेजा मुंह को आ गया। जोया का चेहरा बुरी तरह कटा फटा था और गोश्त के लोथड़े बाहर लटक रहे थे जिनमें से खून रवां था। ये देखकर पाकीज़ा चीखें मारती हुई बाहर को भागी। उसको खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सनम के कमरे की जानिब भागी। जैसे ही सनम के कमरे का दरवाजा पाकीज़ा ने खोला तो वहाँ भी गोश्त के टुकड़े और खून फैला हुआ था। वो पागलों की मानिंद चीख रही थी। सानिया सच्ची थी, सानिया सच्ची थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा कि मुजम्मिल और साद को लेकर वो यहाँ से भाग जाएगी। फिर वो उस कमरे की जानिब भागी जहाँ मुजम्मिल और साद थे, मगर वहाँ भी गोश्त के टुकड़े और खून फैला हुआ था। उसे यकीन हो गया था कि कोई नहीं बचा। फिर वो अकेली ही घर से बाहर की जानिब भागी, लेकिन मेन दरवाज़ा तो जाम हो चुका था। उसने बहुत जोर लगाया मगर वो ना खुला। इत्तेफाक से आज तमाम मुलाजमीन को भी छुट्टी दे दी गई थी। पाकीज़ा को किसी के चीखने की आवाज़ आई। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक खौफनाक औरत जिसके मुंह से खून रिस रहा था और उसके बड़े लंबे और नोकीले दांत थे, वो पाकीज़ा के पीछे खड़ी थी। उसने अपने दांत पाकीज़ा की गर्दन में गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। आखिरकार पाकीज़ा भी दम तोड़ गई। पूरे जैद हाउस में खून की होली खेली जा रही थी। वो वहशी दरिंदा सानिया की जानिब बढ़ा। सानिया ऊंची ऊंची चिल्लाने लगी, बचाओ मुझे, बचाओ, यहाँ क्या हो रहा है अंदर? इंस्पेक्टर समीना चिल्लाई। इंस्पेक्टर समीना ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सानिया का दुपट्टा एक जानिब पड़ा है और शाहिद खड़ा अपने हाथों को मल रहा है। समीना आगे बढ़ी
اور ایک زوردار تمانچہ شاہد کے منہ پر مارا۔ سمینہ نے ثانیہ کو اس کا دوپٹہ اوڑھایا اور اس کو باہر لے گئی۔ شکر ہے انسپکٹر آپ وقت پر پہنچ گئیں، ورنہ میرا پتہ نہیں کیا ہوتا، ثانیہ روتے ہوئے بولی۔ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سمینہ نے ثانیہ کو تسلی دی اور اس کو زندان میں بھیج دیا۔ انسپکٹر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لڑکی خود آئی تھی، میں تو بس۔ شاہد اپنی صفائی دینے لگا۔ ایک اور لفظ نہیں، مجھے اصغر نے سب بتا دیا ہے کہ کس طرح اس کو تم نے پیسے دیے تھے کہ مجھے کسی کام سے باہر لے جائے تاکہ تم ثانیہ کی عزت بے آبرو کر سکو۔ وہ تو شکر ہے کہ اصغر کے دل میں رحم آ گیا اور اس نے مجھے سب سچ سچ بتا دیا۔ تمہارے خلاف تو میں رپورٹ درج کرتی ہوں۔ اصغر، اس درندہ صفت انسان کو گرفتار کرو اور جیل میں ڈال کر آؤ۔ انسپکٹر سمینہ نے حکم دیا۔ اصغر نے شاہد کو ہتھکڑیاں لگائیں۔ شاہد نے اصغر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اصغر نے تو منہ نیچے کر لیا اور شاہد کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالایا۔ بیچاری ثانیہ زندان میں بیٹھی دعا کر رہی تھی، یا اللہ مجھ بے قصور کو بچا لے، میری مدد فرما، میرے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ بیچاری کو اب بھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی۔ اگلے دن شام کو سمینہ زندان میں آئی۔ مبارک ہو ثانیہ۔ کیا ہوا انسپکٹر؟ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری بھابھی پارسا کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا اور اس کے جسم پر ملنے والے فنگر پرنٹس تمہارے نہیں ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قاتل تم نہیں ہو۔ تمہیں قتل کے الزام سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ ثانیہ کو یقین نہ آیا، وہ رونے لگی اور اس نے سمینہ کو گلے لگا لیا۔ سمینہ نے ثانیہ کو خدا حافظ کہا اور ثانیہ جب تھانے سے باہر نکلی تو اس کو عامل صاحب اور اس کا شوہر عادل کھڑے نظر آئے۔ عادل، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اب میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ ثانیہ کا لہجہ بہت غصیلا تھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ عامل صاحب نے کہا، جس پر ثانیہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ عامل صاحب اور عادل ثانیہ کو پارک میں لے آئے۔ آپ دونوں باتیں کریں، میں آتا ہوں۔ اور عامل صاحب وہاں سے چلے گئے۔ ثانیہ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ ثانیہ، میں نے تمہیں طلاق نہیں دی، یہ سب پاکیزہ باجی کا کیا دھرا ہے۔ پاکیزہ عادل کی کزن تھی۔ کیا مطلب؟ ثانیہ نے حیرانی سے کہا۔ مطلب یہ ثانیہ کہ تم پاکیزہ بھابھی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ انہوں نے مجھے شروع میں بھی بولا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، مگر میں نہ مانا۔ پھر جب میں 6 ماہ کے لیے امریکہ گیا تو انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے طلاق کے جعلی کاغذات تیار کروائے اور شور مچا دیا کہ ہماری طلاق ہو گئی ہے، اور اوپر سے تم نے بھی یقین کر لیا۔ عادل نے اپنی صفائی دی۔ میں آپ کا یقین کیسے کر لوں؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ تم ان وکیل صاحب سے بات کر لو جنہوں نے وہ کاغذات تیار کیے تھے۔ عادل نے ثانیہ کی وکیل صاحب سے بات کروائی اور سب کچھ واضح ہو گیا۔ ثانیہ، یہ تم نے اپنی کیا حالت کر لی ہے؟ عادل ثانیہ کی حالت دیکھ کر دکھی ہو گیا۔ عامل صاحب واپس آ گئے۔ ہاں بھائی، الجھی ہوئی گریں سلجھ گئیں؟ عامل صاحب عادل سے مخاطب تھے، جس کے جواب میں عادل نے اثبات میں سر ہلایا۔ اچھا عادل، مجھے گھر لے چلیں، مجھے ابو سے اور بھائیوں سے ملنا ہے۔ عادل نے عامل صاحب کی طرف دیکھا۔ عامل صاحب ثانیہ سے بولے، ثانیہ، وہ گڑیا ایک شیطان تھا جس پر 5 شیطانی طاقتوں کا قبضہ تھا۔ کیونکہ تم ایک نیک دل لڑکی تھی، لہٰذا وہ شیطان تم پر قبضہ کر کے تم سے شیطانی کام کروانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، وہ تمہیں شیطان کے چنگل سے نکال لایا۔ جانتا ہوں کہ زندان میں تمہیں کچھ دن اذیت کاٹنا پڑی، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی بہتری تھی۔ بے شک اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ عامل صاحب بولے۔ ثانیہ بہت غور سے عامل صاحب کی باتیں سن رہی تھی۔ میرے علم کے مطابق یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایک جادوگرنی اس گڑیا کو جادو کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ ایک روز جب وہ جادو کر رہی تھی تو اس سے انجانے میں ایک غلطی ہو گئی اور ان شیطانی قوتوں نے مل کر اس جادوگرنی کو مار دیا اور اس گڑیا پر قابض ہو گئی، اور اس گڑیا نے نہ جانے کتنے قتل کیے ہیں، اور بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمہارے گھر والوں کو بھی اس نے مار دیا، اور زویا گڑیا کے ساتھ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی اور عادل اس کے قریب بیٹھا سو گیا تھا۔ ثانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جن میں سے آنسو جاری تھے۔ 3 سال بعد ثانیہ اور عادل نے اپنا گھر دوبارہ بسا لیا، اور اب ان کے پاس اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت
یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ایسا نہیں ہے کہ ثانیہ اپنے گھر والوں کو بھول گئی ہے، وہ اکثر ان کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، حالانکہ اس کے گھر والوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ لیکن اس نرم دل لڑکی نے کبھی بھی اپنے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے نفرت کو جگہ نہ دی۔ ثانیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی آنکھیں نم ہو گئی جب اس نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ثانیہ نے قرآن مجید کو چوم لیا اور زارو قطار رونے لگی۔ عادل پیچھے کھڑا ثانیہ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ زید ہاؤس کو ثانیہ نے بیچ دیا، ایک نیا خاندان اس گھر میں آ گیا۔ گڑیا درخت کے نیچے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ اسی خاندان کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی آمنہ نے آ کر اس شیطانی گڑیا کو اٹھا لیا۔ امی دیکھیں مجھے کیا ملا ہے، آمنہ چلائی۔ آمنہ گڑیا کو اندر لے گئی، گڑیا کو نہیں، شیطان کو۔